بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، آج ہم انشاءاللہ تعالی کتاب اربعین نبویہ کی پہلی حدیث سیکھیں گے، اور اس حدیث کو علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح البخاری کتاب الایمان سے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے، اور اس حدیث میں نیت کے مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک حدیث میں نیت کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس حدیث کے اندر نیت کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، نیت کا انسان کے جملہ اعمال پر ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ انسان کے جملہ اعمال کی بنیاد یہی حدیث ہے جس میں نیت کا بیان ہے، اس لیے کہ اعمال اچھے ہوں، نیت بری ہو تو اعمال قبول نہیں ہوتے۔ یعنی اعمال اچھے بھی ہوں، اگر نیت درست نہیں ہے تو اعمال اچھے ہونے کے باوجود بھی نیت کی خرابی کی وجہ سے وہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کتب احادیث میں بہت ساری کتابیں ایسی ہیں کہ جس کا آغاز اس حدیث سے ہوتا ہے۔ محدثین اس حدیث کو اپنی کتابوں کے ابتدا میں لے آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بتانا یہ چاہتے ہیں انسان جو کرتا ہے اس کی بنیاد نیت پر ہوتی ہے۔ عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب۔ اب ہم انشاءاللہ تعالی حدیث کو سیکھیں گے، حدیث کو یاد کریں گے، اور حدیث کو کس طرح پڑھنا ہے سیکھیں گے۔ حدیث کا اعراب کیا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو بتائیں گے۔ عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یقول۔ حضرت عمر بن الخطاب، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ یقول، کیا سنا ہے؟ فرماتے ہیں یقول، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کی بنیاد نیتوں پر ہے۔ انما الاعمال، بے شک اعمال، اس کی بنیاد کس پر ہے؟ بالنیات، نیات پر ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ یعنی عمل ظاہری طور پر جیسا مرضی ہو، جتنا مرضی حسین ہو، لیکن نگاہ قدرت میں اصل بات اس کام کے پیچھے اس کی نیت ہے۔ نیت اچھی ہوگی تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، پس جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوئی
تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کے حساب میں شمار ہوگی۔ پھر آگے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبها او امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اور جس کی ہجرت دنیا کے حصول کے لیے ہوئی کہ وہ دنیا کو حاصل کرے، یا کسی عورت سے نکاح کی خاطر ہجرت کی، تو اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی تھی، یعنی جس چیز کے لیے وہ ہجرت کرے گا اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کرے گا تو اللہ اس کے رسول کی رضا مل جائے گی۔ اگر دنیا کے کسی معاملے کے کسی مفاد کے لیے کرے گا تو اس سے پھر دنیا مل جائے گی۔